اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. چلیے جنت کے بعد ہم چلتے ہیں دوزخ کی طرف کہ دوزخ کے خوفناک عذابات کو دیکھیں گے. آج کیا دیکھیں اس میں پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. جہنم سے پوری طاقت سے دور بھاگو اور فرمایا. حدیث کا مفہوم ہے حضرت قلیب بن حزن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جنت کو اپنی پوری کوشش کے ساتھ طلب کرو اور جہنم سے اپنی پوری کوشش کے ساتھ دور بھاگو. بس جنت کے چاہنے والے کو سونا نہیں چاہیے اور جہنم سے بھاگنے والے کو بھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ آخرت آج ناپسندیدہ چیزوں کے گھیرے میں ہے اور بے شک دنیا مزوں اور برائیوں کے گھیرے میں ہے. یہ تمہیں آخرت سے بے پرواہ غافل نہ کر دے. اللہ ہم سب کی فضل فرمائے، آمین رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے بھاگنے والوں کو سونے والا دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگ جیسی چیز سے بھاگنے والے کو سونے والا نہیں دیکھا اور جنت جیسی چیز کے طلبگار کو بھی سونے والا نہیں دیکھا. حرم بن حیان کبھی کبھی رات کو نکلتے تھے اور بلند آواز سے یہ منادی کرتے تھے، یعنی کہ زور سے آواز لگاتے تھے، مجھے تعجب ہے کہ جنت کا طلبگار کیسے سو گیا ہے اور مجھے تعجب ہے کہ جہنم سے دور بھاگنے والا کیسے سو گیا ہے. پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے کیا پھر بھی ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے فکر ہیں کہ ان پر بھی ہمارا عذاب رات کے سمے آ پڑے جس سمے وہ پڑے سوتے ہوں. سورہ اعراف آیت نمبر 97. اللہ ہم سب کی فضل فرماوے. میناروں پر چڑھ کر جہنم سے بچنے کی منادی کریں. ابو الجوزہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا کچھ معاملہ اگر میرے سپرد کر دیا جائے تو میں راستے پر ایک مینار بنواؤں اور اس پر کچھ آدمیوں کو نیوکت کروں جو لوگوں کو یہ اعلان کرے کہ جہنم سے بچو، جہنم سے بچو. حضرت مالک بن دیرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں کچھ مددگار پاؤں تو رات کے سمے بصرہ شہر کے مینار پر اعلان کروں کہ جہنم سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو. پھر فرمایا اگر میں کچھ مددگار پاؤں تو ان کو دنیا کے میناروں کی طرف پھیلا دوں اور یہ اعلان کرے کہ اے لوگو جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ جو ہے زوائد کتاب الزہد امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت سے لیا گیا ہے. آئیے چلتے ہیں کہ جہنم سے ڈرنے والوں کے حالات اور جہنم سے ڈرنے والوں کی رب سے مناجات کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت 190 سے لے کے 192 تک ہے. بے شک اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد ایک رات اور دن کے آنے جانے میں توحید کی دلیلیں موجود ہیں. صحیح عقل اور سمجھ رکھنے والوں کی دلیل حاصل کرنے کے لیے جن کی حالت یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے میں اپنی سوچنے سمجھنے میں قوت سے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہم آپ کو بیکار پیدا کرنے سے بری اور پاک سمجھتے ہیں، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے.
اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا کر دیا گیا، اور ایسے بے انصافوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران کی 190 سے 192 آیت تک کا ترجمہ سنا۔ دوسری سنتے ہیں، یہ جو ہے آل عمران کی آیت 15 سے 16 تک کی ہے۔ ان لوگوں سے یہ فرما دیجئے، کیا میں تم کو ایسی چیز بتلا دوں جو کہیں زیادہ بہتر ہو ان چیزوں سے، ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ ان کے اصلی مالک کے پاس ایسے باغ ہیں، یعنی کہ جنت، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، اور ان کے لیے ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح صاف ستھری کی ہوئی ہے، اور ان کے لیے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے بھالتے ہیں بندوں کے حال کو، اس لیے ڈرنے والوں کو یہ نعمت دیں گے۔ آگے ان ڈرنے والوں کی کچھ تفصیلی صفتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ چلیے چلتے ہیں تیسری مناجات کی طرف۔ تیسری مناجات سورہ فرقان آیت 63 سے لے کے 60 تک ہیں۔ آیت نمبر 6 سے 9 جس کا ترجمہ ہے، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ برائی کو دور کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھے، رات کو اپنے رب سے آگے سجدے اور قیام میں لگے رہتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھیے، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی ہے۔ بے شک وہ جہنم برا ٹھکانہ ہے اور برا استھان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ڈرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں، سورہ اسراء میں آیت 57 میں اللہ فرماتے ہیں، اور وہ خدا کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ معارج، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، خدا کا عذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں سورہ معارج میں، اور واقعی ان کے پروردگار کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ سورہ 28، سورہ معارج کی آیت سورہ 28، عذاب کی دھمکی کے ڈرانے والوں کا مقام۔ یہ سورہ ابراہیم سے آیت نمبر 14 سے لیا گیا ہے۔ چلیے سنتے ہیں، یہ آباد رکھنے کا وعدہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید عذاب کی دھمکی سے ڈرے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلام پاک میں، جو ہم پڑھتے ہیں مگر اس کو ہم سمجھتے نہیں، جانتے نہیں اور سیکھتے نہیں اور جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں۔ ہم نے اسی طرح اس لیے یہ درس شروع کیا ہے کہ ہم لوگوں کو کس طرح سے اللہ کے سارے حکموں کو اور اللہ کے عذابات اور اللہ کے انعامات کو ہم پوری طرح سے لوگوں تک پہنچائیں۔ چلیے چلتے ہیں سورہ طور کی آیت 25 اور 26 27 کی طرف، کہ اللہ عذاب سے بھی خوف کا فائدہ، اس کا کیا فائدہ ہے۔ وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات کریں گے اور یہ بھی کہیں گی کہ بھائی ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے خوف کی توفیق عطا فرماوے۔ آئیے سنتے ہیں خوف کھانے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی غمگین نہ ہوتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس سے خوف کرے کہ وہ دوزخیوں میں سے نہ ہو، کیونکہ جنتی کہیں گے سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے، آیت نمبر 34 میں سے۔
اور جو خدا سے ڈرتا نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ اس بات سے خوف کھائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوزخ میں سے ہو، کیونکہ جنتی کہیں گے بے شک ہم تو پہلے ہی سے دنیا میں خدا سے ڈرنے والے تھے۔ سورہ طور کی آیت 26۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آگے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس درس کے ذریعے لوگوں کا نا علماء اکرام نے ہم تک جو ہے دوزخ کی جتنی خوفناک عذابات دی کی شروعات ہے، ہم کوشش کریں گے مکمل جو ہے یہ لوگوں تک ساری چیزیں پہنچ جائے۔ اللہ ہم سب کو جو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔